پروگرام میں ذکر کریں گے ان دو ارکان کا، ان دو سینیٹرز کا جن کی پارٹیز نے منع کیا تھا کہ ووٹ حق میں نہیں دینا، پھر بھی انہوں نے دیا، پی ٹی آئی کے سیف اللہ آبڑو اور جے یو آئی ایف اے کے محمد احمد خان صاحب۔ اس پر گفتگو کریں گے اپنے پینل سے ان کے کردار کے اوپر۔ بات کرنا چاہوں گا اپنے مہمان سے، سینیٹر کامران مرزا صاحب، گزشتہ روز ہم نے سینیٹ کے اجلاس میں دیکھا پی ٹی آئی کے بھی ایک رکن نے حق میں ووٹ دیا 27ویں آئینی ترمیم کے، جے یو آئی ایف اے کے بھی ایک رکن نے حق میں ووٹ دیا۔ سیف اللہ آبڑو صاحب کا بیان کافی جذباتی تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ووٹ صرف چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے دے رہا ہوں اور میں استعفیٰ دیتا ہوں اپنی پوسٹ سے، اور بتایا انہوں نے کہ ماضی میں کس طرح ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا تھا۔ آپ کی نظر میں ان دونوں سینیٹر صاحبان کا جو کردار تھا، جو پارٹی کے پالیسی کے برعکس جا کے انہوں نے ووٹ دیا 27ویں آئینی ترمیم پہ، کیا یہ درست تھا سر؟ اور نہیں تھا تو کیا کارروائی ہوگی سر؟ ہاں، کارروائی تو ہو چکی، دونوں کو پارٹیوں سے نکال دیا گیا ہے، ایک نے ریزائن کر دیا، دوسرے سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے۔ اور بات اتنی سی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی کبھی ماضی میں 26ویں ترمیم کے حوالے سے، تو ان کے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھی بات ہے کہ جنہوں نے زیادتی کی پھر انہی کو ووٹ دیا، تو ہے نا کمال سر۔ دوبارہ 10 بندے اٹھ جاتے تو کیا کر لیتے سر؟ ہاں تو پھر ڈر کے خوف سے ووٹ دیا نا، اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا۔ اور سر آپ کی پارٹی کے جو محمد احمد خان صاحب تھے، ان کی بھی گھر والوں کو اٹھایا گیا تھا کیا سر؟ نہیں، ان کے گھر والوں کو تو ایسی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے، اللہ رحم کرے ان پہ۔ اس میں ان کو اپنا ہر آدمی کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، تو کسی کی کیا مجبوریاں، کسی کی کیا مجبوریاں ہیں، پیسے والوں کی مجبوریاں نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں عام آدمی سے غریب۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جتنے کہتے ہیں سر پیسہ بہت سکون نہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سیف اللہ آبڑو صاحب کی تقریر آپ نے بھی سنی ہوگی، واضح کر دیا کہ میں صرف عاصم منیر کے لیے ووٹ دے رہا ہوں۔ آپ کی نظر میں جو انہوں نے کیا صحیح کیا سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلیں اس کو چھوڑ دیں، 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم، یہ بتا دیجئے کہ اس سے پہلے ملک میں امن و انصاف قائم تھا؟ کیا عدلیہ جو ہے وہ کام صحیح کر رہی تھی؟ کیا لکھوکھا کیس کوئی پینڈنگ نہیں تھا؟ لوگوں کی نسلیں نہیں گزر جایا کرتی تھیں انصاف کے حصول کے اندر؟ عدالتوں کے چکر لگا لوگوں کی جو ہے عمریں گزر سر ہر نماز میں یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تھانے سے، ہسپتال سے اور عدالت سے بچائے۔ جی، تو پاکستان کے 70% مسائل جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ عدلیہ پہ جا کے چڑھتا ہے۔ اب جو ہندوستان کو ایک اور پرابلم بھی ہے، اور وہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک ہی قوت ہے جو اس ٹائم پہ ہندوستان کے ناپاک ایک ہی قوت ہے جو ہندوستان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا رہی ہے اور اسے منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ آف کورس وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب ہیں، جن کی پلاننگ، اسٹریٹجی اور لیڈرشپ کی بدولت ہی ہم بھارت کو بار بار منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ I'll put this question in front of قریشی صاحب، آپ کی نظر میں ان دو افراد کا کردار، ان دو سینیٹرز کا کردار کیسا تھا قریشی صاحب؟ دیکھیے، جمہوری روایات کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اپنی پارٹیوں کی خواہش مرضی کے خلاف جا کے ووٹ ڈالنا، اور پھر یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہوئی ہے۔ ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ کن لوگوں نے انہیں پریشرائز کیا، کنہوں نے دھمکایا۔ پاکستان میں اب آئینی ترامیم کے لیے بھی لوگوں کو اسی طرح دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی بے شک ہوتا رہا ہے، لیکن یہ پچھلے 3 سال تو چونکہ 47 کی حکومت ہے، لہٰذا یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ اراکین کو جو ہے وہ دھمکاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ان سے ووٹ ڈلواتے ہیں۔ یہ کون سی جمہوری روایات ہے اور یہ کون سی پارلیمنٹ ہے جس میں رات کی تاریکی میں اس طرح سے جو ہے وہ ترامیم ہوتی ہیں؟ یہ سارا کچھ ہم پچھلے 3 سالوں سے بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جی یہ جمہوری پارلیمنٹ ہے، اس کو یہ حق ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے کسی رکن کے پاس ترامیم نہیں تھی، کسی بیچارے نے پڑھی نہیں ہے۔ یہ ترامیم جو ہیں آپ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ عدلیہ بہتر ہو یا عدلیہ ختم ہو؟ تو آپ نے ان ترامیم کے ذریعے اگر ماضی میں کیسز رہے یا ماضی میں پرابلم تھے عدلیہ میں، تو آپ نے تو جو بیچاری برائے نام عدلیہ تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب تو یہ کسی قابل نہیں رہے، اب تو سپریم کورٹ کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اب تو چیف جسٹس آف پاکستان بیچارہ ختم ہو گیا ہے۔ اب تو آپ نے ویسے یایا آفریدی پر کتنا پریشر ہوگا سر؟ یایا آفریدی پر کتنا پریشر ہوگا اس وقت؟ پریشر وہ ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے، وہ نہیں لیتے، ان کے کان بند ہیں۔ پریشر وہ آدمی لیتا ہے جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ نہ سنتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح قانون اندھا ہوتا ہے اب وہ آپ اسے گونگا اور بہرا بھی کر گیا ہے سر آپ تو؟ بالکل ایسا ہی ہے سر، اب تو اندھے کے ساتھ ساتھ قانون اس ملک میں بہرا بھی ہو گیا۔
چلیں گفتگو میں ابھی اظہر صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. اظہر صاحب, ان دو افراد کا کردار, اگر پی ٹی آئی کے باقی ممبرز بھی سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی طرح ووٹ دیتے اور کہتے کہ ہم یہ فیلڈ مارشل صاحب کے لیے دے رہے ہیں, تو شاید خان صاحب کے لیے کچھ بہتری ہو جاتی مستقبل میں. سر جی تو صاحب, سب سے پہلے تو جو یہ دو سینیٹرز نے ووٹ دیا ہے, آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ غیر جمہوری روایات ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اگر ووٹنگ ہوتی ہے, اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حکومتی اراکین نے حکومتی بل کے خلاف ووٹ دی ہے, تو کیا یہ غیر جمہوری روایت؟ کہاں برطانیہ کہاں پاکستان, خدا کا خوف کرے. نہیں, یہ آپ بات سنیں میری پلیز. آپ جیسی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے نہیں ہے کہ عالمی روایات کیا ہیں, جمہوری روایات کیا ہیں. برطانیہ کی پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں, ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ہوا ہے کہ حکومتی اراکین نے, سن لیں آپ بات میری سنیں, آپ نے اپنی بات پوری کی, آپ مجھے میری بات سننے دیں. برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ مدر آف پارلیمنٹس کہلاتی ہے. آپ اس کی جمہوری روایات دیکھیں. اگر حکومت نے کوئی بل پیش کیا ہے اور وہ کسی ممبر کو نہیں پسند, وہ اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے. ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ ہو چکا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ غیر جمہوری روایات ہیں, اور آپ کو کس نے کہا کہ ان کو پریشر کے ذریعے یہ ووٹ دلوایا گیا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے تو ایوان میں خود بتایا. سنیں میری بات, آپ بات سنیں نا, بات سنیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کے اوپر یہ کوئی پریشر ڈالا گیا ہے اس طرح کی فیک نیوز پھیلا کے؟ سر ابڑو صاحب نے خود کہا ہے, سر ابڑو صاحب نے خود کہا ہے سر, فلور آف دا ہاؤس پہ. وہ پچھلی دفعہ کا کہا ہے, اس دفعہ کا نہیں کہا انہوں نے. اس دفعہ کا نہیں کہا نا, اس دفعہ کا نہیں کہا. میں نے بھی ان کی پوری تقریر سنی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بالکل غیر جمہوری روایات نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی بل پسند, وہ آپ کی پارٹی سپورٹ نہیں کر رہی اور آپ کے خلاف ووٹ دیتے تو غیر جمہوری روایت ہوگی. دو سینیٹرز چلیں آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. ری الیکشن کوئی نہیں ہوتے, کوئی ری الیکشن نہیں ہوتے. جتوئی صاحب اس کو کلیئر کریں. یہاں پر ابھی بھی ممبران پارلیمنٹ ہے, ہاؤس آف لارڈز کے اور ہاؤس آف کامنز کے ممبرز ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا, وہ ابھی بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہے. ویسے برطانیہ میں تو اظہر صاحب, فار مائی نالج, برطانیہ میں تو بادشاہت بھی ہے, جمہوریت بھی ہے. پھر لے آئیں پاکستان میں بھی یہی نظام. کوئی بادشاہت صرف علامتی طور پہ ہے, یہاں پہ جمہوریت ہے. جمہوریت بالکل یہاں پہ مضبوط ہے. کیا پاکستان میں علامتی بادشاہت کامیاب ہو سکتی ہے؟ کون سی علامتی بادشاہت؟ کوئی بھی قسم کی, برطانیہ کی طرح ہمارے ہاں بھی علامتی بادشاہت. سعودیہ میں کامیاب نہیں ہے, یو اے ای میں کامیاب ہے, بالکل ہے, کویت میں کامیاب نہیں ہے, بالکل ہے, قطر میں کامیاب نہیں ہے. تو پھر یہ پیمانہ, سنیں میری بات, یا آپ پیمانہ کس طرح بنا؟ عمران خان جیسا فسطائیت والا شخص جس نے اپنی پارٹی کے اندر ابھی بھی آمریت قائم رکھی ہوئی ہے, جس نے اپنے دور حکومت میں وہ شخص جو اس کے خلاف بولتا تھا, اس کا جو حشر کرتا تھا آپ کے سامنے تھا, اس کو لے آئے. جو وہ پھر اس کو, جن لوگوں کو وہ پسند ہے, اس دور میں تو کوئی بولتا نہیں تھا. تو اس ساری صورتحال میں غیر جمہوری روایات کا الزام لگانا ہی سب سے پہلے غلط ہے. ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی ول ہے, اس کے مطابق اس نے ووٹ دے دیا ہے. رائٹ اظہر صاحب, دینے کا بھی اعلان کر رہے ہیں. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. آئی ایم گریٹفل اظہر جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے, نعیم قریشی صاحب آپ کے وقت کے لیے, عبدالحمید گل صاحب آپ کا بھی بہت مشکور ہوں, سینیٹر کامران مرزا صاحب تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ. پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ یقیناً پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے ایک بار پھر, لیکن ہم سب اگر مل کر دعا کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کے گھر میں دیر ہے, اندھیر نہیں.